السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلہ و اصحابہ یا خاتم الحمدللہ 11 روزہ شرعی کورس، اس پر ہم کل کی گفتگو میں نماز اور روزے پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہماری گفتگو زکوٰۃ کے عنوان پر ہوگی اور انشاءاللہ پہلے بھی 2 کلاسز میں مفتی محمد زہیر صاحب تشریف لائے اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں بھی تشریف لائیں گے۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر ارکان اسلام میں چوتھا رکن تصور کیا جاتا ہے، یعنی اسلام کا یہ بھی ایک بنیادی رکن ہے۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 ارکان میں یہ زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ لفظ زکوٰۃ تزکیے سے یہ لفظ نکلا ہے، اور تزکیہ کا معنی ہوتا ہے، لفظ تزکیہ نفس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سے بھی انسان کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً جن مقامات پر نماز کا حکم آیا، انہی مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یعنی اللہ نے قرآن کریم میں 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، اور تقریباً نماز کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ جس طریقے سے کپڑے دھو کر پاک کر لیے جاتے ہیں، جسم کو نہا کر پاک کر لیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی پیسے میں سے پیسہ ادا کر کے مال کو پاک کر دیں۔ 2 چیزیں معاشرے میں ہوتی ہیں، ایک ٹیکس اور ایک زکوٰۃ۔ ٹیکس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے اور زکوٰۃ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے بس یہ زکوٰۃ ہی ہے، حالانکہ دونوں میں بنیادی طور پر فرق ہے۔ آپ ٹیکس نہیں ادا کریں گے تو کافر نہیں ہو جائیں گے، ٹیکس کا انکار کریں گے تو کافر نہیں ہو جائیں گے، آپ ریاست کے باغی رہ جائیں گے، کیونکہ ٹیکس ریاست کو ادا کیا جاتا ہے اور زکوٰۃ اسلام کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اچھا، قرض ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، کسی کو ضرورت ہو تو قرض دے دیتے۔ اللہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ ضرورت مند ہے تو قرض کا تقاضا ہے، بلکہ وہ تو ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے لفظ قرض کیوں استعمال کیا؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب کسی کو قرض دیتا ہے نا تو اسے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ لوٹ کر آئے، یہ لوٹ کر آئے۔ اب
اب وہ دیتے ہوئے کم از کم اسے تسلی ہوگی جو میں دے رہا ہوں نا، میں نے پورا سال محنت سے کمایا، ویسے ہی اٹھا کے دے دوں، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو اٹھا کے دے رہے ہو یہ ضائع نہیں ہو رہا بلکہ یہ قرض ہے، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا اور دگنا بدلہ ملے گا، یعنی دنیا میں تو فائدہ ہوگا، اس آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو صدقے کے زکوٰۃ کے طور پر، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ خرچ کر دیا تو ختم ہو گیا، بلکہ اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ موجود ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنے مال کا 2.5% حصہ ادا کر دینا یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے برابر مال ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی اور اس کے برابر مال ہو۔ پھر دیگر بھی آج جتنی ضروریات زندگی ہیں ان میں بھی آتا ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ گھر میں برتن بھی ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کا نصاب ایک ہے، یعنی زکوٰۃ کے لیے بھی 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے برابر رقم، قربانی کا نصاب بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی طور پہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پر پورے 1 سال کا گزرنا شرط ہے، یعنی بالفرض چاندی کی مقدار یعنی چاندی کی قیمت کم ہے تو اس سے ہم زکوٰۃ کو اگر مراد لیں، زکوٰۃ سے نصاب مقرر کریں تو بالفرض فی زمانہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے 50,000 روپے، 52.5 تولہ چاندی کی فی زمانہ قیمت تقریباً 50,000 روپے بن رہی ہے۔ اب ایک شخص کے پاس یا 50,000 روپے موجود ہیں یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، آج مارچ کی اس 12 تاریخ اس کے بعد اتنی رقم ہے، 2023 میں مارچ کی 12 تاریخ کو اس کے پاس 50,000 روپیہ موجود رہا، پورے سال میں جتنے اخراجات ہوئے، جو کچھ اس نے لگایا، جو کچھ بچایا، سارا نفع نقصان نکالنے کے بعد پورا سال گزرنے کے بعد اس کے پاس اگر یہ پیسے بچ گئے تو اب اس پر زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے لیے پورا سال کا گزرنا شرط ہے۔ لیکن قربانی کے لیے معاملہ ایسا نہیں ہے، قربانی کے لیے پورے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، عین قربانی کے دن بھی اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ نے اب قربانی ادا کر دی ہے، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ انشاءاللہ اسی عنوان پر تفصیل مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور اسی زکوٰۃ کے نصاب اور عنوان پر آپ کو انشاءاللہ تفصیل مفتی صاحب چونکہ مفتی کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا، تو ماشاءاللہ بہت ہماری بچپن کے ساتھ یہ کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نواز دیا، تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کے عنوان پر تفصیلاً گفتگو فرمائیں گے۔ اور میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کوشش کیجیے گا جس طریقے سے آپ نے کل نماز کے متعلق سوالات، تو زکوٰۃ کا تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم سال کے بعد ہی ہمیں خیال آتا ہے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کوئی چیز ہے، تو اس لیے اس متعلق میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ذہنوں میں سوالات رکھیے گا، لکھنے سے بھی اور پڑھنے سے اور سننے سے علم اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا سوال کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جیسے نہیں جانتے اسے پوچھ لیا کرو۔ تو میں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور زکوٰۃ کے عنوان پر اپنی تفصیلی گفتگو فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سب سے پہلے تو دعا کی حاضر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
जारी और सारी है, जो भी मोती लूटने में आप कामयाब हो रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं नशिस्त है, ये शायद 5वीं होती है, 6वीं नशिस्त होती है, 7वीं नशिस्त है आज, और 7वीं नशिस्त का मौजू है आपका ज़कात के मसाइल। बात याद रखिए, ज़कात, अगर कोई आपसे पूछे कि ज़कात इस्लाम में क्यों है, तो उन्हें सिर्फ ये कहिएगा ज़कात इस्लाम में इसलिए है कि इस्लाम ने हर एक की ज़रूरत का ख्याल रखा है, मगर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि तेरे पास अगर पैसा नहीं, सामने वाले के पास पैसा है, तो तू उसके पैसे पे डाका मार कर अपनी जेब भर ले। इस्लाम ने तेरी ज़रूरत का ख्याल ये रखा कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर ज़कात को लाजिम कर दिया कि जिस तरह ज़कात उन पर लाजिम होती रहेगी, वो माल से निकालते रहेंगे और 5-10 लोगों की मदद होती रहेगी। ये था इस्लाम में ज़कात का बुनियादी पस मंज़र। अब मुझे ज़रा मार्कर दे दो तो फिर पहले लिखवाना शुरू करो। मार्कर नहीं है आज, बुनियादी चीज़ लिखवानी है भाई, ज़कात के बारे में। और उठा के लाइए, ये याद रखिएगा, ज़कात जो है ना, इसमें बहुत सारे सवालात ना इस जहन में आते हैं। जब भी 3 मसाइल ऐसे हैं कि आप उनका नाम लीजिए, अवामुन नास के जहन में कसीर मसाइल आएंगे, जिनमें सबसे पहला मौजू है ज़कात, दूसरा मौजू क्या है तलाक, तीसरा मौजू क्या है विरासत। आप सिर्फ इसका इल्मी दरवाज़ा खोलें, देखिए कितने मसाइल आएंगे, मगर उन मसाइल को बाद में पढ़ें, पहले बुनियादी चीज़ें जानें कि कुरान में, हदीस में ज़कात कहाँ कहाँ है, ज़कात के मसारिफ कौन से हैं, अमवाल ज़कात कौन से हैं, निसाबी ज़कात क्या है। ये बुनियादी बातें जान लें, फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। मार्कर देख लें अगर मिले, नहीं है, चले फिर लिखना शुरू करें। पहला सवाल मैं आसान करके आज आपको और लिखवा दूँ। पहला सवाल, ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है? जब तक कितना नहीं, ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है? ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है और ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है और ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? जवाब, ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। कौन सा रुकन है? मिलके बोलिए, ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। और ज़कात सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई है। ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है और ज़कात सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई है। अगला सवाल, क्या ज़कात अदा करने का सबूत हमें कुरान और हदीस से मिलता है? क्या ज़कात अदा करने का सबूत हमें कुरान और हदीस से मिलता है? जवाब, जी हाँ, ज़कात का सबूत कुरान में भी है और हदीस मुबारका में भी है। जी हाँ, ज़कात का सबूत कुरान में भी है और हदीस मुबारका में भी है। अब यहाँ तक लिख लिया, अब यहाँ रोक दें कलम। कोई भी बात इन 2 सवालों के जवाब में अगर मुश्किल लगी है ना, बताएं। कोई भी बात, बहुत आसान सी बात है। कोई भी आपसे पूछे भाई ज़कात कर रहे हैं, याद रखिएगा, जो आपको परखने आएगा ना, वो आपसे लंबी चौड़ी बातें नहीं करेगा कि हाँ भाई ज़कात के मसाइल का ज़रा मार लगा दो, भाई फलाना की ज़कात का मसला है, फलाना की ज़कात का मसला है, ये भी ज़कात का मसला है ना। जो माहिर इल्म होगा वो आपसे ये सवाल कभी नहीं करेगा। तो आपसे सवाल ये करेगा, मौलाना ये बताओ ज़कात फ़र्ज़ कब हुई? ज़कात इस्लाम का है कौन सा रुकन? अब जब आपने ये 2 बातें जान ली कि ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई, ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है, सबूत ज़कात कुरान में भी है और
حدیث میں لکھا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیے، ارکان اسلام 5 ہے نا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، جب ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ متوجہ ہوگی، مگر جو فقیر شرعی ہے اس کے پاس صرف اتنا ہی پیسہ ہے کہ وہ روز 100 روپے کا پیٹرول ڈلا سکتا ہے، 150 کا نہیں ڈلا سکتا۔ تو ہم میں سے اگر ہم دیکھیں تو فقیر شرعی کئی مسلمان نظر آئیں گے اس وقت، اس دور میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے زکوٰۃ سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ جب تک ہم زکوٰۃ سے پیار کرنے والے تھے، تنگ دستی نے ہمارے معاشرے میں ڈیرے نہیں جمائے تھے۔ جب ہم زکوٰۃ سے نفرت کرنے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگے، آپ لوگوں کو ابھی تو صرف آپ یہ بنیاد سیکھ رہے ہیں، جب آپ بنیاد سیکھ کے ماہر بن جائیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا لوگ یہ بھی بکواس کر کے نظر آتے ہیں، یار اسلام نے یہ غنڈہ گردی رکھی ہے، زکوٰۃ کے نام پہ پیسہ لے رہا ہے۔ یہ تک باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ آپ یونیورسٹیز جائیں گے تو آپ کو زکوٰۃ کے نام پر مسلمان بچے سوال کریں گے کہ یہ تو اسلام کی غنڈہ گردی کہ زکوٰۃ کے نام پہ پیسے لے رہا ہے، تو آپ کیا بولیں گے جب یہ بنیاد ہی نہیں پتا ہوگی؟ اچھا، یہ اسلام کی غنڈہ گردی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نام پہ لوگوں کے مسائل حل کرے، مگر یہ اسلام کے نام پہ بہت کھلی چھوٹ ہے کہ جب تیرے گھر میں شادی ہو 4 لاکھ کی جگہ تو 15 لاکھ روپے خرچ کر دے۔ یہ اسلام کا کون سا پہلو ہے؟ یہ اسلام کی کون سی تصویر ہے؟ اسلام جب تمہیں کہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو پردہ دار بناؤ اور تم اپنی شادیوں میں وہ بے حیا بناتے ہو کہ کھلا دعوت نامہ بنا کے پیش کرتے ہو، یہ اسلام کا کون سا آئینہ ہے؟ یہ اسلام کی جو بدترین صورت ہے یہ یونیورسٹیز اور کالج میں بچوں کے ذہنوں اور دلوں میں اتار رہے ہیں، اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، اور اسی بنیاد پر یہ کورسز رکھے جاتے ہیں کہ آگے چل کے جو آپ کو مخالف باتوں کا مقابلہ کرنا ہے نا، وہ بہت نکھری ہوئی باتیں ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک جھلک دکھا کے دوبارہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے میرے پاس اور سوال کرتا ہے، حضرت یہ بتائیے جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیارے آقا کو دودھ پلایا تو ان کا مذہب کیا تھا؟ کیا وہ اسلام پہ تھی؟ نہیں۔ کیا وہ اسلام پہ تھی؟ نہیں۔ جب اسلام پہ نہیں تھی تو رب ذوالجلال کے محبوب نے، آخری نبی نے ایسی ہی عورت کا دودھ پیا کہ جو غیر مذہب یعنی بد مذہب تھی؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اب دیکھو کیسا سوال تراشا ہے، کیسا اعتراض لے کر آئے۔ بندے کی عقل ایک مرتبہ رک جائے گی، چپ ہو جائے گا، ہوگا۔ تو ایسے کئی سوالات ہیں جن کا روزمرہ کے طور پر ہم لوگوں کو سامنا کر کے اس کے جوابات دیں گے۔ اس کا آسان ترین جواب یہ ہے کہ بیٹا تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کی حکمت اتنی کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حلیمہ سعدیہ سے دودھ پلوایا وہ اس لیے پلوایا کہ یہاں حلیمہ سعدیہ نبی کو جب گود میں لے گی، نبی کے حسن کو دیکھے گی، نبی کے جمال کو دیکھے گی، نبی کی شان کو دیکھے گی، خود ہی اپنا دین چھوڑ کر اس پیارے سے بھی محبت کرے گی، اس کے دین سے بھی محبت کرے گی۔ یہ وجہ ہے، یہ حکمت تھی۔ مگر ایسے کئی سوالات تراش کے آپ کے ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے۔ ایک شخص نے یہ بات کہہ دی کہ مولا علی پاک کے لیے صاحب ایمان ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ صلب ابو طالب سے پیدا ہو، یعنی جناب ابو طالب والد ہے حضرت علی کے، اور نظریہ اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ان کا عدم ایمان ثابت ہے۔ مگر ایک شخص نے یہ کہا کہ جناب ابو طالب کے صلب سے چونکہ یہ تشریف لائے ہیں حضرت علی پاک، تو علی پاک کے آنے کی وجہ سے جناب ابو طالب ایمان والے۔ اب اس کا جواب کیا دوں؟ ہاں یہ تو صحیح بات کہہ رہے ہیں یار، حضرت علی جیسی شخصیت جناب ابو طالب سے تشریف لائی ہے، تو بھائی وہ کیسے ایمان والے نہیں ہوں، بہت بڑے ایمان والے۔ تو وہی اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلب سے پیارے آقا تشریف لائے، تو کیا ایسی وجہ تھی پیارے آقا اپنے والدین کی قبر پہ گئے، قبر کھلی، کھلنے کے بعد آپ نے ایمان پیش کیا، پھر دونوں نے ایمان لے کر آئے اور پھر اپنی قبروں میں دوبارہ جلوہ گری ملی انہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیوں کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ جس صلب سے نبی کا نور انتقال کرے وہاں نبی یہ عمل دکھائے کہ قبر پہ جا کے ایمان پیش کرے، تو نبی بڑھ کر ہے یا علی بڑھ کر ہے؟
بولیے ندی بڑھ کر ہے. تو ایسے کئی اعتراضات ہیں جو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے لوگ. آپ دنگ ہو جائیں گے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہمیں بہت پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک اور سوال کی طرف ہم آئیں. نصاب کا مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ نصاب کا مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب کو لکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھیں. آپ کسی بھی مفتی سے سوال کریں گے نا زکوٰۃ کس پہ فرض ہے, آپ کیا سوال کریں گے؟ ایک تو آپ نے یہ سوال کا جواب دے دیا زکوٰۃ کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ بات الگ ہے. اب آپ سوال کر رہے ہیں زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ زکوٰۃ تو بنیادی طور پہ کیا بتائیں گے؟ جو مالک نصاب. کیا بتاتے ہیں؟ مالک نصاب. جو مالک نصاب. زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ جو مالک نصاب. جو مالک نصاب. اب ذہن میں اسی کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ سوال اس لیے لکھا ہے مالک نصاب سے کیا مراد ہے؟ انسان مالک نصاب کب کہلاتا ہے؟ لکھے مالک نصاب ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس شخص کے پاس مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے, مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو, 7.5 تولہ سونا ہو, یا 52.5 تولہ چاندی, یا 52.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی ہو, یا اتنی مالیت کی رقم, یا اتنی مالیت کی رقم ہو, یا اب یہ چوتھی صورت آ گئی, یا اتنی مالیت کی رقم اور اس سے آگے لکھے, یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو, یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو. اگر ان چاروں صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت پائی جائے تو اس شخص کو مالک نصاب کہیں گے. کوئی بھی ایک صورت پائی جائے تو اس شخص کو کیا کہیں گے؟ مالک نصاب. دوبارہ یہ سارا دیکھیے. مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا پہلی صورت, یا 52.5 تولہ چاندی دوسری صورت, یا اتنی مالیت کی رقم تیسری صورت, یا اتنی مالیت کی رقم تیسری صورت. چوتھی صورت, یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو. کتنی صورتیں ہو گئی؟ اب آخر میں آپ نے کیا لکھا؟ اگر ان چاروں صورتوں میں سے ایک بھی صورت ہو تو اس شخص کو کیا کہیں گے؟ مالک نصاب. صحیح ہے بھائی, یہاں تک صحیح ہے. آج کی نشست میں اتنا کافی ہے.